محمد بن سما جو ہیں امام شیبانی کے شاگرد ہیں، اور امام شیبانی جو ہیں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ 103 سال ان کی عمر تھی، تو 40 سال لکھا ہوا تھا وہ ترک الجماعتی، کہ جماعت کو ترک کرنے والے کا چہرہ قبر میں قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے، جو جماعت کو جان بوجھ کے ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے۔ تو محمد بن سما بزرگ جو ہیں 103 سال ان کی عمر تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی۔ جماعت تو بڑی بات ہے نا، تکبیر اولیٰ جو ہم اللہ اکبر یا اللہ اکبر تکبیر، یہ تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر بھی قضا نہیں ہوئی 40 سال۔ تو فرماتے ہیں کہ میری جب والدہ فوت ہوئی نا، تو کچھ صدمہ تھا، کوئی دکھ تھا، پریشانی تھی۔ تو جب میں اس میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو جب میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو آگے دیکھا تو جماعت ہو گئی تھی، تو بڑا پریشان کھڑا میں، اور سوچ رہا تھا کہ 40 سال میں نے تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، آج جماعت ہی چلی گئی۔ تو پریشانی کا عالم تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، 25 منفرد نمازیں پڑھنا، اکیلے نمازیں پڑھنا ثواب برابر ہے۔ ایک روایت میں لکھا ہے ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، 27 نمازیں اکیلی پڑھنا ثواب برابر ہے۔ تو جماعت کے ساتھ ایک پڑھنے کی کتنی برکت، ہاں آپ 27 پڑھو یا 25 پڑھو، پھر جا کے جماعت کے برابر ثواب ہوتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ایک پڑھیں گے تو ثواب ہوتا ہے، کتنا ثواب۔ اور یہ جو دنیا ہے، اس میں ہم نے دھوکے میں تھوڑا رہنا ہے، ہم نے دنیا میں ثواب اکٹھا کرنا، نیکیاں اکٹھی کرنی۔ تو خیال آیا کہ میں 25 نمازیں کیوں نہ پڑھ دوں، تاکہ وہ ثواب جو ہے نا وہ برابر ہو جائے۔ تو محمد آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 25 نمازیں سوچیں، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کر دی، 1 2 3 4 25 نمازیں میں نے جب پڑھنے کے لیے، جب درمیان میں پہنچا نا نمازوں کے، تو غیب سے آواز آئی، محمد بن سما جب امام ولدالین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ محمد بن سما تم وہ آمین کدھر سے لاؤ گے؟ تو پھر دل میں خیال کیا کہ 25 کیا 25,000 نمازیں بھی پڑھتا رہوں تو جماعت کی فضیلت کا ثواب نہیں مل سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت ہمیں ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو اپنے معاملات میں رہتے ہیں، ہم مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم راستے میں 10 جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے حال بال پوچھتے ہیں، سودے والے سے بات کرتے ہیں، جناب لسٹ کتنی بن گئی ہے، ادھار کتنا چڑھ گیا ہے، اور پھر مسجد میں آتے ہیں، پھر اگلا بندہ ملتا ہے، پھر اس سے حال بال پوچھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، جماعت کا خیال ہی نہیں ہے، کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی نسبت اور اللہ والوں کی سنگت کا فائدہ ہے کہ آج دل ایسا ہو گیا ہے، سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ دل نہیں کرتا، نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، محفل چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، سرکار کی زیارت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کدھر سے سفر کرتے ہیں، کتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ آ کے کیا لنگر کھاتے ہیں؟ لنگر تو آپ کھا رہے ہیں گھر میں، لیکن ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سرکار کی زیارت کر، تو ایک نگاہ کے لیے بندہ بھاگتا پھرتا ہے۔ تو یہ نسبت، یہ سنگتیں، یہ قیامت تک قائم دائم رہیں، یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو دعا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے معاملات میں آسانیاں پیدا کرے۔